رشین صدر ولادیمیر پیوٹن نے بلا جھجک ایران پر ہونے والے اس اسرائیلی اور امریکی حملے کی نہ صرف مذمت کی ہے بلکہ مملکت ایران کو اپنا قابل بھروسہ اور ایک دیرینہ دوست ملک قرار دیا ہے اور برسر عام یہ واضح کیا ہے کہ مصیبت کی اس گھڑی میں ہم اہل ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ناظرین، روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے ایرانی سیکیورٹی چیف علی اردشیر لاریجانی کے قتل کو ناجائز اور بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی و ناانصافی قرار دیا ہے۔ دارالحکومت ماسکو میں رشین صدارتی محل کریملن کی جانب سے ایرانی سیکیورٹی چیف علی اردشیر لاریجانی کے اوپر کیے گئے قاتلانہ بزدلانہ حملے کی بھرپور طور سے مذمت کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ روس ایران کے ساتھ اپنے فوجی اشتراک و تعاون کو مزید وسعتیں دے رہا ہے۔ دونوں ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیاں باہمی اشتراک و عمل و تعاون کو فروغ دے رہے ہیں۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ کے مطابق رشین حکومت ایران کو نہ صرف سیٹلائٹ بلکہ کافی ایڈوانس ڈرون ٹیکنالوجی کی لگاتار فراہمی میں بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ رشین حکومت ایران کو ایک خاصا جدید اور قابل بھروسہ دفاعی نظام بھی فراہم کر رہی ہے اور ایک جدید جنگی ٹیکنالوجی بھی اس باہمی اشتراکی عمل اور تعاون کا قابل قدر حصہ ہے۔ ناظرین، اسی طرح چائنیز حکومت بھی ہمارے برادر اسلامی ملک ایران کو تعاون فراہم کر رہی ہے۔ اگرچہ چائنیز حکومت نے رشیا کی طرح کھلے واضح لفظوں میں جنگ زدہ ایران کی حمایت سے گریز کیا ہے، لیکن ان کا معاشی، سفارتی و اخلاقی تعاون ایران کو بہرحال حاصل ہے۔ دوسری جانب ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے بھی باضابطہ سرکاری سطح پر بھی امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے مسلط کی گئی اس جنگ میں روس و چائنا کی جانب سے ملنے والے اخلاقی، سفارتی، معاشی اور ٹیکنیکل دفاعی اور ملٹری تعاون کے امکانات و جذبے کو نہ صرف تسلیم کیا ہے بلکہ ان دو ممالک کے اس شاندار کردار کو قابل ستائش بھی قرار دیا ہے۔ گویا کہ چائنیز اور بالخصوص رشین انٹیلیجنس شیئرنگ، سائبر سیکیورٹی، جدید ایڈوانس الیکٹرانک جنگی آلات اور مشترکہ فوجی مشقیں ایران کے لیے بہت معاون و مددگار ثابت ہو رہی ہیں۔ ناظرین، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت صرف رشیا سر عام ایران پر ہونے والے حملوں کی مذمت کر رہا ہے اور دامے درمے سخنے کسی نہ کسی نوعیت کا نہ صرف زبانی و کلامی بلکہ عملی تعاون فراہم کر رہا ہے، جبکہ چائنا بھی ایران کے ایک سپورٹر کے طور پر قدر نمایاں ہے۔ مگر افسوس کہ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ برادر اسلامی ملک ایران پر ہونے والے اس غیر منصفانہ حملے پر اسلامی دنیا کے کسی بھی ملک نے کھل کر واضح طور سے ایران کا ساتھ نہیں دیا۔ کسی نے بھی ایران کو اس جنگ میں اعلانیہ امداد و تعاون کا سہارا نہیں دیا ہے۔ اگرچہ بعض مسلم و غیر مسلم ممالک نے ڈھکے چھپے لفظوں میں ایران کی حمایت کا اظہار کیا ہے، مگر عملاً ان ممالک نے محض جنگ بندی پر زور دیا ہے، بغیر جہریت و چہرے کے تعین، نشاندہی اور مذمت کے بغیر۔